حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے، رو رہے ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو کسی نے ناراض کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس نواسے حسین کو قتل کر دے گی، اور وہ اس فرات کے کنارے وہ کربلا کی زمین کی سرخ مٹی بھی لے کے آئے تھے میرے پاس۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی تھی، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے بڑی بات جو غدیر خم کی حدیث، 4 حدیثیں موجود ہیں اوپر تلے، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225، 6226، 6227، 6228، 4 حدیثیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کی جگہ پر ایک خطبہ دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اللہ کے رسول سے کافی باتیں سنی، بھول گیا، لیکن جو بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ یہ بات کہی تھی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ، اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ہم نے منہج پہ یہ حدیث لکھ دی، یہ اشارہ آپ نے کیا، ڈراتا ہوں، باز آنا، ظلم نہ کرنا ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت پہ، یہ بات بتا دی، لیکن امت نے کیا کیا؟ قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا۔ کسی نے اہل بیت کو پکڑا غلو کے درجے میں، قرآن سے پیٹ پھیر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہو گیا، اور کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پکڑ لیا، اہل بیت سے پیٹ پھیر لی کہ یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں۔ تو پھر ٹھیک کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کہ توحید بیان کرنا وہابیوں والی باتیں، قرآن حدیث والی بات کوئی نہیں ہے۔ سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اس اپنے رویے کو بدلیں، اور یہ حدیث متواتر ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، اور میں یہ بات آج ڈسکلوز کرنے لگا ہوں، یہ حدیث ہے جس نے مجھے مجبور کیا تھا حسینی بننے پر۔ یہ حدیث متواتر حدیث ہے۔ متواتر حدیث وہ ہے جو درجنوں تابعین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، جس کے اوپر یہ حدیث کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں بھی متواتر، جس طرح یہ حدیث متواتر ہے کہ جس شخص نے میرے پر جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں لے لے، سمجھ لے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے، مقدمے میں، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث متواترہ ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165، جلد 1 صفحہ 242 کے اوپر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روشن دوپہر تھی، میں سویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ وابی نہیں خواب دیکھ رہا، صحابی دیکھ رہا ہے۔ ہمارا خواب، وابی کا خواب، بریلوی کا خواب، دیوبندی کا خواب، شیعہ کا، اہل حدیث کا، سب کا غلط ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کا نہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مجھے میری شکل میں خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آج کل تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں نا خواب، آج کی کوئی نہیں ہے، لیکن صحابی دیکھے گا وہ ڈیفینیٹ ہوگا، وہی ہوگا، وہ متواتر حدیث، وہی کا وہ سلسلہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد وہی کا دروازہ بند سوائے خوابوں کے۔ تو خواب والا وہی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ صحابہ ڈیفینیٹ کہتے ہیں میں نے وہ اس دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اب حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد، پریشان حال، ہاتھ میں ایک شیشی جس میں خون کی ایک شیشی، ایک بوتل۔ شیشہ اس وقت بھی ہوتا تھا، قبل از مسیح ہے شیشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیشے کے گلاس میں پانی پینا ثابت ہے، ہو سکتا ہے کوئی ادھر انالیسس نہ کرنا شروع کر دے، شیشہ اس ٹائم کہاں تھا۔ تو شیشے کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، اس میں خون ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حسین اور میرے اہل بیت کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، آج میں صبح سے اپنے شہداء کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ آپ وہاں تشریف لے آئے تھے، یہ برزخ کا معاملہ ہے، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور قیامت والے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ برزخ کا معاملہ ہے۔
دنیا پہ اس کو قیاس نہیں کرنا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اٹھا کانپ کے, میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی, اور ظاہر ہے اس وقت جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا آج ٹی وی تو نہیں تھا, 1000 میل دور ایک واقعہ ہو رہا تھا, کئی مہینوں کے بعد خبر پہنچی وہاں پر. تو وہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھی, اور اسی دن اور تاریخ کو جس پر اجماع ہے 10 محرم کو 61 ہجری کے اندر ایگزیکٹ پروفٹ کی وفات کے 50 سال کے بعد سیدنا حسین کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ادھر میں وہ آیت ہی پڑھوں گا, کیا شریعت نے ہماری زبان پر پردے رکھے ہوئے ہیں تالے. میں وہ آیت ہی پڑھوں گا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ دنیا میں تو لعنت ہے, آخرت میں عذاب موجود ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ اب لعنت میں نے نہیں کی ہے. حضرت ام سلمہ ام المومنین, مسند امام احمد, حدیث نمبر 26592, جلد 6 صفحہ 298. ام سلمہ جو حضور کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھی, ان تک جب بات پہنچی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو عراقیوں پر, انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا, اللہ ان کو قتل کرے. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا, اللہ ان قاتلوں کو ذلیل و خوار کرے. اور وہ ہوا ہے, وہ آخر میں آ جائے گا کیسے ذلیل ہوئے ہیں وہ. اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے, یزید کے بارے میں, کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں, ساڑھے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید. پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح دا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملنی. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ہماری ماں ہے, اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا, وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی, اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی. تو یزید بن معاویہ کے بارے میں آپ سن لیں. حضرت ابو ہریرہ, میں نے کہا تھا نا ابو ہریرہ پکے اہل بیت کے ماننے والے حسینی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, صحیح بخاری علامات نبوت والے چیپٹر میں, حضور کی پروفیسیز جو ہے مستقبل میں جو پوری ہونی تھی 50 سال کے بعد, 3605 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی بنو قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں, لونڈوں کے ہاتھ میں ہونے والی ہے, جب نوجوانوں کے ہاتھ میں حکومت ہو جائے گی. اور اگر میں چاہوں ان نوجوانوں کے نام, ان کے ماں باپ کے بھی نام بتا دوں, لیکن ڈرتے تھے, وہ نام بتا دیتے, انہی کی تو حکومت تھی, مار دیتے حضرت ابو ہریرہ کو بھی, جان بچانا بھی فرض تھا. اور وہ بات موجود ہے صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر میں 120 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن لیے, 2 علوم نہیں ہے, 2 برتن. یہ صوفی بھی حدیث پیش کرتے ہیں جی, وہ 2 ہے, ایک جڑا تصوف ہے, ایک روحانی ہے, ایک جڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 علوم میں نے سیکھے, 2 میں نے برتن لیے. علم بھی اگر کوئی بول لیتا تو جائز ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 2 میں نے برتن لیے, ایک میں نے تم پہ ظاہر کر دیا, یعنی حضور کی حدیثیں بیان کر دی. دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تم میری گردن مار دو, کیونکہ انہی کی حکومتیں تھی. اگر وہ بتا دیتے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے تو ان کو قتل کر دیتے, لیکن انہوں نے ایمانداری کی, بتا دی کہ ایسا ہے. اور پھر اشارتاً کیا کیا, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لے کے آتے ہیں, پوری بحث لے کے آتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے 60 والے سال سے پہلے موت دے دینا, اور نوجوان لونڈوں کی حکومت سے پہلے 60 ہجری سے پہلے مجھے موت دے دینا. اور یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی, اور جز ابی العباس الاسم المتوفا 346 ہجری 133 نمبر حدیث, اس حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے. بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک پہ کہ 60 سے پہلے مجھے موت دینا. ابھی ان کو کوئی کشف تو نہیں ہوا تھا, ہم تو حضور کے بعد کسی کشف کے قائل نہیں ہیں, ختم نبوت کے منافی سمجھتے. ہوا کیا تھا, یہ حدیث ہے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8499 نمبر, جلد 4 صفحہ 530 پر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60واں سال جب ہوگا
تو کیا ہوگا؟ اس وقت امانت کو مال غنیمت اور صدقہ اور زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور خواہشات نفسانی کا حکم مانا جانا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ 60 جو سال جب پورے ہوں گے تو یہ ہوگا. اور 60 سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور اسی وقت جو ہے وہ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہو گیا. یزید 60 ہجری میں بن گیا اور الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے اور دعا کرتے تھے اللہ 60 سے پہلے. اشارہ تو امت کو دے گے. کہتے ہیں جی ابو ہریرہ نے نام تو نہیں لیا, اور کس طریقے سے نام لیں کہ 60 سے پہلے موت دے؟ 60 میں کون سا لونڈا حکمران بنا ہے؟ اور ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا ہے. 3605 نمبر حدیث صحیح بخاری میں انہوں نے لکھ دیا ہے ان لونڈوں میں پہلا یزید بن معاویہ ہے جس کے ہاتھوں امت کی تباہی ہوئی ہے. ابن حجر بڑا نام لیتے ہیں فتح الباری کا, سارے متفق ہیں. اسے تو کپڑے اتار کے رکھ دیے ان کے ناصبیوں اور یزیدیوں کے. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ پہلا شخص وہ ہے. اور حضرت سفینہ کی حدیث تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, صحیح جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد کے اندر, ترمذی میں 2226, ابو داؤد کے اندر 4646 کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک, اب میرا خیال 10-12 منٹ میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بڑے آرام کے ساتھ, کیونکہ 2 چیزیں رہ گئی, اس کو سمجھ لیں. پہلی چیز قسطنطنیہ والی بشارت جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے یہ میل کی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی دلائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پہ بھی رجوع کر لے کہ قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چشمہ کرنا علمی غلطی ہے. یہ غلطی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری ان سے ہوئی اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی. بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں, غلطیاں کو کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے. اشرف تھانوی جو کچھ کر کے گئے دیوبندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. الا ماشاءاللہ جو اہل حق ہر جگہ موجود ہیں جو کہتے ہیں کتاب و سنت اجماع حجت ہے, باقی بڑے سے بڑے کی بات جوتی کی نوک پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے, ایسے لوگ موجود ہیں. اور الحمدللہ اہل حدیث میں زیادہ تر لوگ ایسے موجود ہیں. اس لحاظ سے میں ان تینوں مکتبہ فکر میں ان کو پرائورٹی پہ محبت کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہے. اب یہ لادہ بدبختی ہے کہ یزیدی بھی سب سے زیادہ ان کے اندر موجود ہے, تو اسی لیے میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنا کرائٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو. تو صحیح بخاری کتاب الجہاد چیپٹر میں 2924 نمبر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا. کیسر کا شہر اس وقت قسطنطنیہ تھا, اس وقت استنبول ہے. استنبول کہتے ہیں ٹرکش لینگویج میں اسلام ان اے بلک, یعنی اسلام کا گڑھ. تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا, یہ بہت بعد میں فتح ہوا ہے, یزید کے مرنے کے بھی 150-200 سال کے بعد. فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی, محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. تو استنبول اب اس کا نام رکھ دیا قسطنطنیہ کا. جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر, عیسائیوں کا گڑھ, وہاں پوپ بیٹھتا ہے, اس وقت پوپ بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا, فتح نہیں, فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا, نہ صحابہ سے ہوا نہ تابعین سے ہوا, تبا تابعین کے بھی اینڈ کے دور میں جا کے ہوا. تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوجھ کے اس پہ فٹ کر دیا, وہ حدیث آپ سن لیں. اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں, صحیح بخاری میں کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے. یا بات سمجھ لیں, انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا, بات علمی ہے. جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سورہ انفال کی آیت ہے, سیدھی سی بات ہے, 2 + 2 4 ہیں بھائی. دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دیں اور مردے زندہ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ 2 + 2 5, ہم مانیں گے؟ تو ہم قرآن حدیث کو کیسے غلط مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پہ, امام ابن تیمیہ کے کہنے کے اوپر یا ابن قیم کے کہنے کے اوپر. ہم 2 + 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا شروع کر دیں؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کتاب اللہ, یہ پہلی چیز ہے. تو یہ 1186 نمبر حدیث کتاب التہجد صحیح بخاری, اس میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر حملے کے دوران, جو اس وقت ترکی ہے, قسطنطنیہ پہ حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے جس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا, اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. یہ الفاظ ہیں بخاری کے, حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے.
اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں کچھ لوگوں نے من گھڑت واقعات بنائے ہوئے ہیں تو وہ لادہ بات ہے. اب انہی واقعات پہ اگر عمل کرنا ہے اہل حدیثوں نے بھی تو پھر ان کو مبارک ہو, اپنا عقیدہ خراب کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا؟ یزید بن معاویہ. تمام اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں, ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے, 54 ہجری میں. اور وہ 7واں لشکر تھا جو اس میں بخاری نے لکھا 7واں تھا, وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا 7واں تھا. یہ تو میں ثابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا, کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث اٹکی ہوئی ہے ناسبیوں کے گلے میں, اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے, نگل بھی نہیں سکتے. الحمدللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں, انہوں نے یہ حدیث لکھ دی 2512 نمبر حدیث کتاب الجہاد سنن نبی داؤد کے اندر. وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب پہنچے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر یزید کا نام نہیں ہے. اچھا, اور وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی. ابو ایوب انصاری اس لشکر میں بھی موجود, وہ سارے لشکروں میں شریک رہے قسطنطنیہ کے. آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے کنٹینیوس, یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور قسطنطنیہ میں دفن ہو گئے. اور وہ کہاں فوت ہوئے؟ یزید والے لشکر میں, کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے. تو اگر 2 حملے بھی ہوئے ہوں قسطنطنیہ پہ تو یہ پہلا ہے, جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے, اور اسی میں موجود ہے. پھر شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک میں فوت ہو گئے. فوت ہونے والا لشکر بخاری میں, زندہ والا یہ, لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے, لیکن اس سے بہت پہلے ہے, وہ 7واں, یہ تیسرا. تو پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان, ان کے ایک بھائی ہیں, صحابی ہیں, بہت زبردست پرسنالٹی, یزید بن ابی سفیان, ابو سفیان کے بیٹے. یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے. ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. اور کچھ حضرت معاویہ کا بھی نام لیتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں, ہمیں کوئی ساڑ نہیں حضرت معاویہ جنت میں جاتے ہیں, ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ. ہمیں یہ بھی, ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ لعنتی ہے. پورے لیکچر میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لعنتی ہے, یہ نہیں میں نے کہا. یزید لعنت کا مستحق